حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر، کلام ربانی سے فیض یاب ہو کر اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی اور کامرانی کا مژدہ سن کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم برا تھی۔ ان کو ساتھ لیا اور یہیں سے تعمیل حکم الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئی۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پر پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارات کی گئیں۔ اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں مل کر اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف حاصل کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ پھر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان میں ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا خدائے بزرگ و برتر کے حکم کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہیے۔ غرض دونوں بھائی خدا کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، فرعون، ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا پر یقین لا اور کسی کو اس کا شریک اور ہمسر نہ بنا۔ دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ کوئی بناوٹ یا اپنی طرف سے بات نہیں۔ ہماری صداقت کے لیے خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی دو زبردست نشانیاں یعنی معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دے، تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی اس سرزمین میں لے جاؤں جہاں بجز ذات واحد کے یہ اور کسی کی پرستش نہ کریں۔ کہنے لگا کہ موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ دین بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، فرعون، یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ فرعون، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدل یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو
تو غلام بنائے رکھے۔ فرعون نے یہ سنا تو درباریوں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا۔ اس کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اپنے لیے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے معاملے کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی ڈالے، اس طرح ان کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے ان کو باز رکھے۔ چنانچہ کہنے لگا، موسیٰ، اگر تو نے میرے سوا اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس خدائے واحد کی جانب سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں، تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں؟ فرعون نے کہا، اگر واقعی تو اس بارے میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ لہٰذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ اور آخرکار فرعونیوں کے باہمی مشورے سے یہ طے پایا، فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام سلطنت سے ماہر جادوگر دارالسلطنت میں جمع کرو اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کراؤ۔ بلا شبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس حیلے سے ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب تیرا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے پہلا وقت یوم زینہ جشن کا روز ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں جمع ہونا چاہیے۔ چنانچہ یوم جشن آ پہنچا۔ میدان جشن میں تمام شاہانہ کر و فر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی حسب مراتب بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا انتظار کرنے کو جمع ہیں۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری جانب خدا کے رسول، حق کے پیامبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور ہے اور اس یقین پر کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے، ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں
خاص جگہ پاؤ گے۔ ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور مستقبل کے تصور سے بہت مسرور اور شادہ ہیں۔ جادوگروں نے جب فرعون سے وعدہ لے کر اطمینان حاصل کر لیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مگر قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کے تبلیغ ادا کرتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے، کیونکہ جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں۔ تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر موسیٰ کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج جو بھی غالب آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگروں نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اس قصے کو چھوڑو اور یہ بتا کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر ان کی تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا، ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور روب قبول حق کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تب خدا تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا۔ اس طرح جادوگر اپنے جادو میں ناکام ہو گئے۔ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر اور کامل تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور تمام مجلس کے سامنے یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالا تر خدا کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور پھر فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی میرے ہاتھ سے نکل جائیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جادوگروں سے کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کے استاد ہیں اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے، تبھی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، میں تم کو عبرت ناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرت نہ ہو۔
پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک عذاب بھی ہیج ہو کر رہ گئے، اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے فرعون کی موجودگی میں ہی بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب انہوں نے جابرانہ دھمکیوں کو سنا، کہا ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کے جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خصوصاً جادوگری کی خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئی، مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی، کیونکہ وہ بہت غضبناک ہو چکا تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے اسرائیلیوں کے پیدا ہونے والے بچوں کو دوبارہ سے قتل کروانا شروع کر دیا اور ان کی بچیوں کو یعنی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی آزمائش اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سے عذاب بھجوائے تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مان سکیں، لیکن وہ ہٹ درم رہے۔ ان پر طوفان کا عذاب آیا، ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان پر جوؤں، غلوں پر گھن لگنے اور پھلوں کو کھا جانے والے کیڑوں کا عذاب آیا، ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، لیکن وہ ہٹ درم رہے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے یہ عذاب ٹال لے تو ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتے اور مزید سرکش ہو جاتے۔ فرعون اپنی خود ساختہ خدائی ختم ہونے سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے مصری قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اپنے ایک وزیر حامان کو حکم دیا، ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کر جہاں میں چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کا پتہ معلوم کر سکوں۔ بلا شبہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام جھوٹا نظر آتا ہے۔ حامان نے فرعون کے حکم کے مطابق ایک نہایت بلند مینار تعمیر کروایا اور فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھا اور تیر کمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکا۔ قدرت الہی کے فیصلے کے مطابق وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس ہوا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر غرور اور تکبر کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لو، اب میں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کا قصہ تمام کر دیا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ ساتھ ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی راہ پر چل پڑے۔ جب یہ خبر فرعون کو ملی تو اس نے فوراً ایک زبردست فوج تیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔
بنی اسرائیل کی تعداد بچوں اور چوپایوں سمیت 6 لاکھ تھی۔ جب انہوں نے اپنے سر پر فرعون کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لیے جنگل میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا اس بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا، خوف نہ کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تمہیں ہی کامیابی ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور سمندر کا پانی پھٹ کر دونوں جانب 2 پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سلامتی کے ساتھ جب خشک زمین پر آ گئی تو فرعون نے اپنی قوم کو بھی اسی راستے پر جانے کا حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل کو پکڑ سکے۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فرعون کا لشکر پانی کے درمیان میں پہنچا تو پانی اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون کا سارا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا، اور پانی کو حکم ہوا کہ فرعون کی نعش باہر پھینک دے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ چنانچہ فرعون کی نعش آج تک مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ اور موجود ہے تاکہ لوگ اس کا حشر دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بے شمار واقعات ابھی باقی ہیں، لیکن وہ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ کم از کم اس کے لیے 10 پروگرام اور کرنے پڑیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔